انسانی ذات پر ایمان جن لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں نہیں اترا ہوتا ہے، ایمان بالآخرت، آپ اس کو سمجھیں۔ انسانی ذات وہی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بدن ہے، ایک دوسری چیز ہے جس نے آگے جانا ہے، جس پر سوال و جواب ہونا ہے، جس نے اس پر ایمان پختہ نہیں ہوتا بندے کا، ان کی بات ہے۔ وہ اس قسم کے ٹکراؤ میں، یعنی جس میں مفادات کا ٹکراؤ اور انسانی اقدار کا، مستقل اقدار کا ٹکراؤ ہوگا، ان کے بارے میں ہے۔ اس قسم کے ٹکراؤ میں بہتری اس میں سمجھتے ہیں کہ مادی مفاد کو ترجیح دی جائے۔ وہ انسانی ذات کے نفع نقصان کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے جو فائدہ سامنے نظر آئے گا وہ اس کو ترجیح دیں گے۔ خیر و شر کے امتیاز میں یہی غلط نگہی ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 بڑی اہم ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو اس پر پختہ، جن کا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، جو 216 میں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک شے کو بہت مرغوب رکھو، وہ تمہارے لیے موجب شر ہو۔ خیر اور شر کے امتیاز میں اس قسم کے التباس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اس کے قسم کے الجھاؤ میں وہ پڑتا ہے جس کے سامنے انسانی ذات کا خیر اور شر نہیں ہوتا۔ اگر اس کے سامنے انسانی ذات کا شر اور خیر پختہ ہو اور اس کو پتہ ہو کہ میری ذات کا اس میں اتنا نقصان ہے اور مجھے آگے جا کر اس کا بھگتنا ہے، تو وہ ایسا غلط کام نہیں کرے گا، وہ اس کے نقصان کو سامنے رکھے گا۔ تو بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے تم اپنے علم کو معیار قرار نہ دو، بلکہ علم خداوندی وحی کا علم، یعنی قرآن کو اساس اور بنیاد قرار دو۔ قرآن جسے کہے گا خیر تو وہ تمہارے لیے خیر ہے، قرآن جسے تمہارے لیے شر کہے گا وہ تمہارے لیے شر ہے۔ جسے وہ خیر کہے اسے خیر سمجھو، اور جسے وہ شر قرار دے اسے شر سمجھو۔ طبعی زندگی اور مستقل اقدار میں ٹکراؤ کا سنگین ترین مرحلہ وہ ہوتا ہے جہاں انسان کو حق کے تحفظ کی خاطر جان تک دے دینی پڑے۔ اسے مارکہ جہاد یا قتال کہا جاتا ہے۔ ایسے نازک موقع پر قرآن کی تاکید یہ ہے کہ تم بلا خوف و خطر سر بکف میدان کارزار میں اتر جاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ سورۃ توبہ کی 41۔ اگر تم انسانی زندگی کی اصل و حقیقت پر نگاہ رکھو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہی چیز تمہارے لیے موجب خیر ہے۔ انسان اس باب میں دھوکہ اس لیے کھا جاتا ہے کہ طبعی زندگی کے مفاد اس کے بالکل قریب سامنے پڑے دکھائی دیتے ہیں اور خیر کے نتائج کو سامنے آنے میں ذرا وقت لگتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور طبعی زندگی پر نگاہ رکھنے والا انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے۔